پھر تحریر فرمایا کہ کیا دینی علم اور فن کو یکجا کیا جا سکتا ہے؟ فن میں کمال حاصل کرنے سے ہم غیر مسلم اقوام سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں ممکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں انسان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ مشکل کسی ایک آدھ چیز میں عروج پا سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اس سے کیا معاملہ ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک سائنٹسٹ ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، جو فرائض، واجبات اور سنن موقدہ اللہ نے اس کے ذمے کیے ہیں انہیں وہ پورا کرتا ہے، ادا کرتا ہے، اپنے پیشے سے بھی بالکل باوفا ہے اور ادھر بھی باوفا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ قیامت میں اللہ کا اتنا قرب پائے اور اتنی مغفرت پائے کہ اس سے بڑھ کر وہ نفل روزے رکھنے والا اور نفلی عبادت کرنے والا اتنا نہ پائے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہیں، اس کی قدرت میں ہیں، اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمارے دور میں یہ ممکن نہیں رہا کہ ایک ہی آدمی مختلف علوم و فنون میں وہ چوٹی کا آدمی کہلائے، انتہائی درجے میں اس کو مہارت حاصل ہو۔ یہ ممکن اب نہیں رہا، پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بھی اپنے آپ کو سائنس کے لیے وقف کرتے ہیں، فنون کے لیے وقف کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح قابل قدر ہیں اور اسی طرح قابل عزت و احترام ہے، جس طرح مدرسے میں ایک جو بچوں کو پڑھاتا ہے، ایک جو امامت کراتا ہے، ایک جو اذان دیتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو آدمی بھی کسی جائز اور حلال کام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ خدا انہیں بخش بھی دے گا اور اپنا قرب خاص نصیب فرمائے گا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ ہمارے دور میں کیسے ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دور میں اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے پر معاش کی جد و جہد سے فارغ کر دیں، معاش کا بوجھ ان پہ نہ ڈالیں، مناسب حد تک دولت ان کے پاس ہو تاکہ دولت کی کثرت کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بچے میں در نہ کرائیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے لیے مناسب معاش کا بندوبست ہو اور اس کا ٹارگٹ متعین کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ بچوں کا ٹارگٹ متعین نہیں ہوتا۔ ایک بچہ شاعری کرنا چاہتا ہے، اب اس پہ جبر کر کے اسے انجینئر بنایا جائے۔ ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس میں اس کی صلاحیت بھی ہے، اسے شوق بھی ہے، اور اسے کہا جائے نہیں ضرور تم آرمی میں چلے جاؤ۔ ایک بچہ ہے آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے، اب اسے کہنا کہ اس کو چھوڑو اور تم مسجد میں جا کر اذان دو اور اقامت کہو اور امامت اختیار کرو۔ یہ فیصلہ علماء نفسیات کر سکتے ہیں، نفسیات کے ماہرین کر سکتے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے 99% اس سے خالی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور والدین میں کم والدین ہیں جنہیں یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے رجحانات کیا، ہم سے اس طرف کو جانے دیں۔ ورنہ بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ ذہین بچہ اور محنت کر لے، وہ تو پھر کمال ہے اور آفت بن جاتا ہے۔ ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی محنت جمع ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے معاش کی فکر سے فارغ کیا جائے۔ اسکالرشپس ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے بچوں سے کام کراتے ہیں، وہ ہر طرح کی چیزیں انہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کس طرح کرو اور یہ کام کرو۔ ایک واقعہ آپ کو مثال یاد آ گئی، مثال سنا دیتے ہیں اس کی، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مثال میں جس شخص کا بھی نام آ رہا ہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کوئی اچھا آدمی تھا، عقیدہ اس کا کفر پہ مشتمل تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ دنیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو کام لینا چاہتے ہیں، اس کی ایک مثال ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ وہ قادیانی تھے اور وہ اپنی مرزائیت پہ رہے، اور جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے انہیں
قومی اسمبلی میں بلا کر نوبل پرائز پہ ملنے کے بعد پاکستان کے بھی اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس شخص کو 1949 میں پاکستان بننے کے صرف 2 سال بعد انڈیا کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بلایا تھا، اور انہیں بلا کے کہا، چائے وائے پلائی اور کہا کہ میں نے اپنے سیکرٹری کو بتا دیا جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں، اور براہ کرم اس سے فارغ ہو کے آپ ان سے مل لیجیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام پنڈت جواہر لال نہرو کے سیکرٹری سے ملے تو غالباً ہمایوں کبیر تھے یا ان کے سیکرٹری اس وقت کون تھے یہ دیکھ لینا چاہیے، بہرحال ان کے سیکرٹری سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو ایٹمی طاقت بنائیں۔ اس وقت دنیا میں چند ایک لوگ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں، اور دوسری بات ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ تو فوری طور پہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ 1949 کا 1 کروڑ روپیہ جب سونا 100 روپے سے بھی کم میں 1 تولہ مل جاتا تھا، ان کا 1 کروڑ تو آپ لے لیں، باقی اس کے بعد جتنا بھی بجٹ ہے بغیر کسی حساب و کتاب کے ہندوستان کے بجٹ میں سے جتنا بھی آپ چاہیں استعمال کریں، کوئی پابندی بھی نہیں اور کوئی چیک بھی نہیں، یہ آفر ہے، اوپن چیک۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا آپ کے اپنے اخراجات ہیں، فیملی ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ اسے ایک لسٹ میں لکھ دیں اور ہم ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو فراہم کریں گے۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہندوستان میں آؤں گا تو تقسیم کے بعد مسلمان یہ دوسرے درجے کے شہری سمجھے جانے لگے ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہندوستان آؤں اور یہاں پر مجھے دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے۔ اس مثال کو دینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقیدہ کوئی اچھا ہے یا وہ والعیاذ باللہ، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جن بچوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، اور جو ان کو کام پہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ عالمی طاقتیں کہ کس بچے میں کیا صلاحیت ہے، کس قوم میں کس ملک میں ہے، اور اسے اپنے پاس بلاؤ، اپنے یہاں اس سے کام کراؤ، ایسے کام ہوتے ہیں۔ دادا کو فکر ہے اور وہ 50 سال پہلے سوچتا ہے کہ میرا پوتا یا پوتی جو ہوگا اسے میں نے کوشش کر کے ایک اچھا سائنٹسٹ بنانا ہے، تو دادا کو چاہیے کہ 1 کروڑ 2 کروڑ جمع کر کے کسی طرح سے رکھیں اور اس بچے کو بتائیں کہ بیٹے معاش کی کوئی فکر نہیں، یہ لائنز ہیں، اس پہ آپ نے کام کرنا ہے، فلاں ملک میں جا کے پڑھنا ہے، یہ نہیں تو یہ 1-2 ٹارگٹس اس کو دے دیے جائیں، اور پھر اس پر محنت کی جائے کہ بیٹے آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد جب تمہارا باپ بھی دنیا میں نہیں ہوگا، اس وقت تمہارے کام کا جو اصل پھل ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا اور لوگ اسے جانچیں گے اور دیکھیں گے۔ لمبی منصوبہ بندی کے ساتھ ٹارگٹ کا متعین کر دینا اور اس کے لیے جو اسباب، وسائل اور ذرائع چاہیے وہ مہیا کر دینا، اس سے اگلی نسل بنتی ہے اور آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس میں ایسے ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں کہ اس کا کیا آپ تذکرہ کریں۔ بچہ کہتا ہے کتاب چاہیے، کتاب اب ہے نہیں، لائبریری مدرسے میں ہے نہیں، اس کا دماغ کی نزاکت چاہتی ہے کہ وہ ایک الگ کمرے میں سوئے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر قوت شعور بڑھ جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت سے لے کے اس وقت تک گھومنا پھرنا ہے، سیر کرنی ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت سے اس وقت تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ بنیادی سہولتیں اپنے معاشرے میں دیں، اور اس کا تقابل ذرا ان سے بھی کر لیں جن کے بچے اپنے ان معاشروں میں بڑے ہوتے ہیں۔ ہر محلے کے لیے ایک پارک بنا ہوا ہے، ایکسرسائز کی جگہ بنی ہوئی، لائبریری بنی ہوئی۔ معاش کے ذرائع میں اگر وہ ناکام ہو جائے تو ان کا نظام تعلیم خود انہیں کئی جگہ پہ راستے دکھاتا ہے کہ آپ یہ کیجئے، گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرے گی، لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے اب کہیں کہیں مسلمانوں میں یہ فکر بیدار ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر بچے نے ٹاپ کر لیا ہے تو ہمارے پاس اپنی مارک شیٹ بھیج دے. کہیں کہیں یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی بچہ فارن میں جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ٹرسٹ اس کی خدمت کرنے کو تیار ہے، اس کو پیسے دینے کو تیار ہے. لیکن یہ رجحانات جتنے بڑھتے رہیں گے اور یہ رجحانات جتنے زیادہ ہوتے رہیں گے، تعلیم، سائنس اور جن چیزوں کا آپ فرما رہے ہیں، اس میں اتنی ترقی زیادہ ہوگی، اور وہ ترقی اللہ کے قرب میں معاون ثابت ہوتی ہے، نہ کہ خدا کے قرب کو اس سے روک دیتی. کیا نیکی صرف یہی رہ گئی ہے کہ رات کو تہجد پڑھیں؟ ایک عالم دین ہے، مفتی ہے، رات بھر مسائل کی کتابیں دیکھتا ہے کہ کل کو فتویٰ لکھنا ہے. مولوی صاحب رات بھر مطالعہ کرتے ہیں کہ کل جمعے کو تقریر کرنی ہے، اس کے لیے تہجد سے افضل ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہ چیزیں اس طرح سے چلا بھی کرتی ہیں اور پھیلا بھی کرتی ہیں. اور ایک ذرا سی بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جتنے ٹرسٹ اس وقت مسلمان بچوں کی مدد کر رہے ہیں، جتنے ٹرسٹ کھلے ہوئے ہیں، کہیں کہیں اکا دکا ہی صحیح، لیکن وہ اپنے بچوں کو، مسلمان بچوں کی ایجوکیشن اور محنت اور سائنس اور ریسرچ ورک کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، جتنوں کو ہم نے دیکھا ان میں اکثریت ایسے ہیں جو 3 پیس پہنے ہوئے ہیں، جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کو دیکھ کے کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ یہ شاید ایک مسلمان آدمی ہیں. وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، انہوں نے حج اور عمرہ بھی کیا ہے، لیکن ظاہراً وہ چیز نظر آتی ہے جو شبلی نے جسٹس امیر علی کے بارے میں کہی تھی. لیکن اب قیامت میں کس انسان کو اللہ کا کتنا قرب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کی عنایت مزید اس شخص کی زندگی میں کتنی شامل ہوگی جسے آج ہم دیکھ کے فتویٰ لگاتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے جو دینی اقدار میں پورا اتر رہے ہیں، جو اتباع سنت پر قائم ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واجبات اور سنن موقدہ پہ عمل کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہم اپنے بچوں کے ٹارگٹس متعین کریں، راہیں ان کو دکھائیں، اور پھر اس بچے کو معاش کی فکر سے آزاد کر کے مطلوبہ سامان فراہم کریں، جس سامان کی بنیاد پر ہم ان سے تحقیق کروانا چاہتے ہیں.